بولنا آسان ہے، کلام کی آرائش بھی آسان ہے۔ کلام کو خوبصورت جملوں میں ڈھال کر پیش کرنا بھی آسان ہے۔ مشکل تو ہے کلام کو عملی صورت میں پیش کرنا، اس کلام پر پریکٹیکلی انداز میں پورا اترنا۔ یہ جو بات میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں، یہ سب سے پہلے اس کا مخاطب میں ہوں اور پھر آپ کی خدمت میں درخواست ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ فَلَا تَعْقِلُونَ تم لوگوں کو خیر کا حکم دیتے ہو، اپنے آپ کو بلائے بیٹھے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، کیا تمہیں اتنی سی بھی سمجھ نہیں ہے؟ حدیث صحیح کے مطابق وہ شخص جو دوسروں کو خیر کی تعلیم دے اور اپنی ذات پر اسے نافذ کرنے سے محروم رہے، اس کو پیشانی کے بالوں سے گھسیٹ کر دوزخ میں پھینکا جائے گا۔ سخت ترین عذاب میں جب مبتلا ہوگا تو دوزخی پوچھیں گے تمہارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ بتائے گا دوسروں کو خیر کی بات کہتا، خود محروم رہتا، دوسروں کو برائی سے روکتا، خود نہ رکتا، اس وجہ سے مجھے یہ عذاب ہو رہا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے یا ایھا الرجل المعلم غیرا هل لا لنفسک کان ذا التعلیم، کہ اے وہ شخص جو دوسروں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے، اپنے آپ کو یہ تعلیم کیوں نہیں دیتا؟ بڑے معروف اور مشہور واعظ تھے حضرت ابو معاذ الرازی رحمہ اللہ۔ ایک دفعہ انہوں نے وعظ کیا، خطاب کیا، خود روئے اور دوسروں کو خوب رلایا، اور اس کے بعد انہوں نے روتے ہوئے ایک جملہ کہا جس میں بڑی زبردست تربیت تھی۔ وہ کہنے لگے غیر متقی یامر الناس بالتقی طبیب یداوی الناس وہو علیل، جو خود متقی نہ ہو اور دوسروں کو تقوی کی تعلیم دے، وہ ایسا طبیب ہے جو خود بیمار ہے اور دوسروں کو دوا دے رہا ہے۔ سلف صالحین میں اور اکابرین میں سے اکثر کی عادت یہ تھی، اگر وہ کسی کو صدقہ کا کہتے تو پہلے خود صدقہ دیا کرتے تھے، اس لیے جب وہ کہتے تو ان کی بات میں ایسا اثر پیدا ہو جاتا کہ لوگ کثرت سے صدقہ دیتے۔ اکابرین میں سے گزشتہ زمانوں میں جب غلاموں کا دور تھا تو کچھ غلام مل کر ایک واعظ اور خطیب صاحب کے پاس آئے اور ان سے درخواست کی کہ آپ دولت مندوں کو ترغیب دلائیں، وہ غلاموں کو آزاد کریں۔ تو وہ واعظ ایک عرصے تک یہ بات نہ کہہ سکے، اس دوران وہ پیسے جمع کرتے رہے۔ جب اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ وہ ایک غلام خرید کر آزاد کر سکیں، انہوں نے غلام خریدا، آزاد کیا، اس کے بعد اس ٹاپک پر گفتگو کی تو لوگوں نے کثرت سے غلاموں کو آزاد کیا۔ آج ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے، کلام پر زور ہے، عمل پر زور نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے دوسروں کی اصلاح ہو جائے، معاشرہ سنور جائے، سوسائٹی چینج ہو جائے، لیکن خود اپنے آپ کی اصلاح کرنے پر ادنا سی بھی توجہ نہیں اور اس بارے میں کوئی فکر نہیں۔ دوسرا پہلو یہ ہے، ہم جب کسی کی گفتگو سنتے ہیں تو پیش نظر یہ ہوتا ہے، تجزیہ کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کلام اچھا تھا، شائستہ تھا، جملے خوبصورت تھے، کہانی اور داستان اور میٹیریل بھی اچھا تھا، لیکن سنتے وقت کہیں دور تک بھی یہ تصور نہیں تھا کہ میں جو سن رہا ہوں اس پر عمل کروں گا، یہ خدا اور مصطفیٰ کا میرے لیے حتمی فرمان ہے، میں اپنی زندگی اس کے مطابق ڈھالوں گا۔ ہمارا یہ رویہ اگر چینج ہو جائے تو ہم بڑے پازیٹیو فوائد اپنی ذات کے لیے اور دوسروں کے لیے حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔